نکلے ہو کوئی نہیں جانتا کس کا انتقال کب ہو جائے گا، کون کب چلا جائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ گھر سے چلے ہیں، جلسہ سننے کے لیے چلے ہیں، میلاد سننے کے لیے چلے ہیں، نیت صرف آپ نے اتنی کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نیت کی بنیاد پر آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ اگر راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اس نیت کی بنیاد پہ اللہ آپ کو شہادت کا درجہ ہے نا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اب اگر کوئی ہم نہیں، کوئی بھی پوچھ لے کبھی کاہے بیٹھے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے، چونکہ جلسہ میں آپ آئے ہیں ہے نا، تو کچھ سیکھ کر کے جائیے۔ اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ مدرسہ میں جائیے گا، ایڈمیشن کروائیے گا، کلاس کیجیے گا، تب کچھ سیکھیے گا، اتنا وقت تو ہے نہیں۔ اس لیے جب بھی جہاں میلاد کی محفل ہو، چاہے جلسہ کی محفل ہو، اسی نیت کے ساتھ جائیے اور کچھ سیکھ کر جائیے۔ اب بتائیے ایک بات تو ہو گئی، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہے نا، یا میلاد کی محفل میں آپ نے کہا میلاد سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں نا، خوشی منا رہے ہیں نا، آج خوشی منا رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے خوشی منانا؟ کوئی آپ سے پوچھ دے گا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے خوشی منانے کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ آپ پڑھے رہیے گا تب نہ بتائیے گا، ہاں پڑھنا ہوگا نا، خالی جلسہ سننے سے تھوڑی ہوگا ہے نا۔ نیاز والے بھی بنیے اور نماز والے بھی بنیے ہے نا، خالی نیاز فاتحہ درود بس ہمارے یہاں زیادہ ہے، نماز کا پتہ نہیں رہتا۔ بہرحال کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولیے نا تھوڑا سا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ خوشی منانے کا ذکر قرآن نے کیا، حکم اللہ نے دیا۔ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر ہے قرآن کے، فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہاں جو رحمت سے مراد ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں جو رحمت سے مراد ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، یعنی حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت بن کر کے آئے، حضور مالک المختار بن کر کے آئے، حضور پاورفل بن کر کے آئے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کچھ سیرت کے پہلو کو آپ دیکھیں گے۔ جب حضور علیہ السلام جس وقت تشریف لائے ہیں وہ زمانہ فطرت کا زمانہ ہے، وہ زمانہ جہالت کا زمانہ ہے، وہ دور بڑا خطرناک دور ہے، اتنا خطرناک دور کہ اتنے پاورفل ہونے کے باوجود بھی، اتنے مالک مختار ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے، ظلم سہا ہے، صبر کیا ہے، لیکن کسی کے لیے بددعا نہ کی ہے، کسی کے لیے بددعا نہ کی ہے۔ ظلم کا دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، فطرت کا زمانہ تھا، عالم یہ تھا کہ حضور چل گئے تھے تو راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور کانٹے کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، نہیں، اسی راستے پہ چلا کرتے تھے، اسی راستے سے گزرا کرتے تھے۔ وہ زمانہ یاد کیجئے، سیرت کے اس باب کو بھی کبھی پڑھیے اور دیکھیے کہ حضور نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ طائف کی وادی کو یاد کیجئے، آپ میں سے کوئی اگر
اگر مدینہ شریف گیا ہو، اگر کوئی مکہ شریف گیا ہو، شاید اگر کوئی طائف گیا ہو تو طائف کی وادی کو دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے طائف کی وادی کو دیکھا، دائیں بھی پہاڑ نظر آتا ہے، بائیں بھی پہاڑ نظر آتا ہے، سامنے بھی پہاڑ نظر آتا ہے، پیچھے بھی پہاڑ نظر آتا ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بیچ میں طائف کی وادی ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس وادی میں گئے، تبلیغ دین کے لیے گئے، اسلام پھیلانے کے لیے گئے، کلمہ پڑھانے کے لیے گئے، تو پھر مال عالم کیا ہوا تھا اس وقت، معاملہ کیا ہوا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیا اور کہا محمد پہ پتھر چلایا جائے، محمد پہ پتھر پھینکا جائے۔ لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لوگ پتھر چلا رہے تھے، حضور علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آ گئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے میرے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں، ایک اجازت طلب ہے، ایک اجازت کی درکار ہے، یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں ان پہاڑیوں کو طائف کی وادیوں پہ، میں طائف کی وادیوں پر ڈال دوں گا اور یہ سارا قبیلہ ختم ہو جائے گا، یہ ساری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل تم اسے دیکھ رہے ہو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ محمد پہ پتھر چلا رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں اسی محمد کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی لوگ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، ہے نا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، سبحان اللہ، ہے نا۔ ایک زمانہ وہ گزرا جو حضور علیہ السلام کو ستایا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کو کوئی دیوانہ کہتا تھا، حضور علیہ السلام کو کوئی جادوگر کہتا تھا، حضور پہ طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تھے۔ وہ زمانہ بھی گزرا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کے بعد وہاں پھر پیغمبر اسلام نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو آگے بڑھایا، اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد 10,000 یا 12,000 کا لشکر جرار لے کر جب پھر مکہ شریف واپس ہوئے ہیں، اب لوگوں نے دیکھا ہے محمد جسے پاگل کہا جاتا تھا، جسے مجنوں کہا جاتا تھا، جسے جادوگر کہا جاتا تھا، جس کے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جس پر پتھر برسائے جاتے تھے، آج وہی محمد مکہ کو فتح کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ تلواریں نہیں چلی ہیں، تیر نہیں برسے ہیں، شانتی کے ساتھ مکہ فتح ہوا، شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ مکہ فتح ہوا۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، اس کے بعد اب مکہ والے ڈر گئے، مکہ والے سوچ رہے تھے اب محمد ہم سے بدلہ لیں گے، خون کا بدلہ خون سے لیں گے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو ستایا ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو برا بھلا کہا ہے۔ جب اتنا کہا لوگوں نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور لیڈروں کے تیرا لیڈر نہیں ہوں، میں دنیاوی لیڈر لیڈر نہیں ہوں، میں خون کا بدلہ خون سے نہیں لیتا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر کے آیا، میں تو ہادی بن کر کے آیا ہوں، میں تو رہبر بن کر کے آیا ہوں، میں تو قائد بن کر کے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا ہے، دروازے بند ہیں، لوگ جلد سے دروازے بند کر کے رکھے تھے، کھڑکیاں بند تھی، لیکن اسی بند دروازے سے، اسی بند کھڑکیاں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے۔ کتنا مشکل ہوا ہے دین اسلام کو پھیلانے میں، ہم لوگوں تک تو پھولتا پھیلتا اسلام پہنچ گیا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، اسلام پہ حملہ نہیں ہوتا، اسلام پہ حملہ نہیں ہوتا، حملہ اور اسلام پر کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتا، ہاں مسلمان پہ آنچ آ جائے،
مسلمان مصیبت میں ہے، مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں بہت کڑوا جملہ بولنے جا رہا ہوں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ہمیں جو ستایا جا رہا ہے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو صرف بس ہو ہلا میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نعرہ لگا لیتے ہیں، سمجھتے یہی ہماری کامیابی ہے نا، یہی ہماری کامیابی ہے، فلاں جگہ چلے گئے گھومنے کے لیے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو پیغمبر اسلام نے کس قدر اسلام کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ اسلام چلا ہے تو چلتا جا رہا ہے، آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ منہ میں ڈنڈا ڈال کے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو، کہیں دیکھا آپ نے بندوق بھرا کے کہا جاتا ہو کلمہ پڑھو، ہے نا، تلواریں گردن پہ رکھ کر کہا جاتا ہو کلمہ پڑھو، ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں، ایسا کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے پوری دنیا میں، اور یہ انقلاب جو پھیلتا جا رہا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ تلوار کی بنیاد پہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقیدے، یہ اخلاق کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، یہ کردار کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا۔ بس سلام پڑھنے کی دیر ہے، آپ لوگ منڈ بنا رہے ہیں، لیکن نہیں، ابھی نہیں پڑھ سکتے سلام، اس لیے کہ ہمارے درمیان ہے نا بڑی دور سے آئے ہوئے خطیب، ہے نا، جھارکھنڈ کی سرزمین سے آئے ہوئے، وہ بھی جو چترویدی ہیں الحمدللہ، ان کی تقریر ابھی آپ کو سماعت کرنی ہے، سنیے گا نا، ہے نا، تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لائیے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں، اگر ایسے نہیں کہیے گا تو ہم کو بھی ہے نا لگتا ہے کچھ شعر پڑھ دینا ہوگا، ہاں پڑھ دیں، جاگ جائیے گا۔ دلدار آئے ہیں شہ ابرار آئے ہیں، دلدار آئے گئے شہ ابرار آئے گئے، دلدار آئے گئے شہ ابرار آئے گئے، کہ دلدار آئے گئے شہ ابرار آئے گئے، خوشیاں منا خوشیاں منا خوشیاں منا مومن سرکار آئے ہیں، خوشیاں مناؤ مومن سرکار آئے ہیں، خوشیاں مناؤ مومن سرکار آئے ہیں۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے تو آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار لوگ مبارکبادی دیے، یہ نہ ہوا، لیکن ہمارے حضور پیدا ہوئے تو فرشتوں نے مبارکبادی پیش کی ہے، انبیاء کرام کی روحوں نے مبارکبادی پیش کی ہے۔ ایک شعر سنیں، کہنے لگے فرشتے مبارک ہو آمنہ، کہنے لگے فرشتے مبارک ہو آمنہ، کہنے لگے فرشتے مبارک ہو آمنہ، کہنے لگے فرشتے کہنے لگے فرشتے مبارک ہو آمنہ، ارے نبی جو کا تیری گود میں سردار آئے ہیں، نبی جو کا تیری گود میں سردار آئے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانا تھا، اس لیے وقت بہت کم ہے اور میں 2-3 باتیں اور بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، ہے نا، کیونکہ بہت سارے ابھی آپ کو نعت خوانی بھی سماعت کرنی ہے۔ آدمی کا تجربہ یہ ہے، آدمی کا مشاہدہ یہ ہے
ہے نا؟ کچھ عام لفظوں میں کچھ باتیں سماعت کر لیجئے۔ آدمی کا تجربہ یہ ہے، آدمی کا مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی جہاں ہوتا ہے وہاں اس کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پرچھائی ہے کہ نہیں آپ کی؟ آدمی جہاں دکھتا ہے وہاں اس کا عظمت مصطفیٰ دیکھیے، ہے نا؟ پاور مصطفیٰ دیکھیے، ہے نا؟ آدمی جہاں دکھتا ہے اس کا سایہ بھی وہاں دکھتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے اس کا سایہ بھی دکھتا ہے، آدمی چلتا ہے اس کا سایہ نظر آتا ہے۔ لیکن آئیے آدمی ہی کی بستی میں، آدمی ہی کے شہر میں، آدمی ہی کی آبادی میں، آدمی ہی کے گاؤں میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو چل رہا ہے تو اس کا سایہ نظر نہیں آتا، جو بیٹھ رہا ہے تو اس کا سایہ نہیں دکھتا، جو گھوم رہا ہے تو اس کا سایہ نہیں دکھتا۔ مکہ کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، نہ مکہ والوں نے سایہ دیکھا، نہ مدینہ والوں نے سایہ دیکھا، نہ طائف والوں نے سایہ دیکھا۔ وہ آدمی کون ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا؟ وہ آدمی کہاں سے آیا جس کا سایہ نظر نہیں آتا؟ وہ آدمی رہنے والا کہاں کا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا؟ اس آدمی کا نام کیا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا؟ جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، آخر وہ کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، جسے تم آدمی کہہ رہے ہو قرآن اسے نور کہہ رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ہے نا؟ تم جسے آدمی کہہ رہے ہو قرآن اسے نور کہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے نبی کی ذات ہے کہ میرے نبی کا سایہ نہیں ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا سایہ نہیں، اور نبی جس گنبد کے نیچے آرام فرما ہے اس گنبد کا بھی سایہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے۔ آدمی کا تجربہ یہ ہے، آدمی کا مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، بدبو نکلتا ہے۔ لیکن آئیے آدمی ہی کی بستی میں، آدمی ہی کے شہر میں، آدمی ہی کی آبادی میں، آدمی ہی کے گاؤں میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے بدن سے پسینہ تو نکل رہا ہے مگر بدبودار نہیں، خوشبودار نکل رہا ہے۔ پسینے کا عالم یہ ہے کہ اس پسینے کو شیشی میں جمع کیا جا رہا ہے، اگر دلہن کو لگایا جائے تو دلہن مہک جائے، اور نسلیں پیدا ہو تو نسل بھی مہک جائے۔ پسینے کا عالم یہ ہے، آخر وہ کون ہے جس کا پسینہ ایسا ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جواب ملے گا قد جاءکم من اللہ نور، جس کے پسینے کو جمع کیا جائے، جس کے پسینے کو تبرک بنایا جائے، وہ کوئی اور نہیں، اسے نور کہا جاتا ہے، یعنی میرے حضور کی ذات ہے۔ آدمی کا تجربہ یہ ہے، آدمی کا مشاہدہ یہ ہے نا کہ آدمی جہاں تھوک دیتا ہے نا وہاں دوسرا بیٹھنا نہیں چاہتا۔ بولیے، آپ کے بغل میں کوئی تھوک دے بیٹھیے گا، کوئی کھکھال دیتا، ہاں کوئی کھکھال دیتا اور گھن کیجئے گا، گھن، ہے نا؟ بیٹھنا نہیں چاہیے گا۔ لیکن آئیے آدمی ہی کی آبادی میں، آدمی ہی کی بستی میں، آدمی ہی کے شہر میں ایک ایسا آدمی ہے ہماری طرح، آپ کی طرح نہیں، وہ آدمی جس پر آدمیت ناز کرے، وہ آدمی جس پر انسانیت نہ، وہ انسان جس پر انسانیت ناز کرے۔ ابو بکر کے مجمع میں، ابو بکر کے مجمع میں، حضرت عمر کے مجمع میں، حضرت عثمان غنی کے مجمع میں، حضرت علی کے مجمع میں، وہ آدمی ہی تو ہے۔ لگ بھگ 1400 یا 1500 صحابہ کے مجمع میں وہ آدمی ہی تو ہے کہ تھوک رہا ہے، پھکار رہا ہے، تو اس کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لیا جاتا ہے، اور ہاتھوں پہ لینے کے بعد اپنی پیشانی پہ ملا جا رہا ہے۔ وہ آدمی ہی تو ہے
1500 सहाबा कराम के मजमे में वजू कर रहा है, तो वजू के पानी को जमीन के ऊपर गिरने नहीं दिया जाता, बल्कि हाथों में लिया जा रहा है। हाथों में लेकर उस पानी को पेशानी पे मला जा रहा है, हाथों पे मला जा रहा है, सीनों पे मला जा रहा है। वो आदमी ही तो है जिसके धूप का आलम ये है कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी रसूल का पाँव टूट जाता है। सहाबी ने कहा चलो तबीब के पास चलते हैं, हकीम के पास चलते हैं, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चलते हैं। चले लेकर सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला और उस सहाबी के पाँव पे डाल दिया। हड्डी भी ठीक हो गई, दर्द भी दूर हो गया। सुभान अल्लाह, है ना। तो आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में ऐसा आदमी भी है जिसके धूप का आलम ये है कि रोटी में अगर आटे में डाल दिया जाए तो रोटी में बरकत, पानी में डाल दिया जाए तो रोटी में बरकत है ना। ये बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन मैंने 2 जुमलों में समेट दिया, है ना। मैंने 2 जुमलों में बातें समेट दी, क्योंकि वक्त नहीं है जो बहुत ज्यादा तफसील से बात की जाए। आदमी ही की आबादी में, आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी है जिसके धूप का आलम ये है कि अगर किसी के आंख में डाल दिया जाए तो आंख की बीनाई में इजाफा हो जाए, आंख की दर्द दूर हो जाए। आदमी ही की बस्ती में, आदमी ही के शहर में एक ऐसा आदमी भी है कि जिसके धूप का आलम ये है कि खड़े कुएं में, खड़ा पानी में धूप डाल दिया जाए तो उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। आखिर वो कौन है आदमी जिसके धूप का मकाम ये है? आखिर वो कौन है आदमी जिसके पसीने का मर्तबा ये है? आखिर वो कौन है आदमी जिसका मामला ये है? तो आपको जवाब मिलेगा, वो कोई और नहीं, मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर की जात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हुजूर अलैहिस्सलात। अच्छा, इन सारी बातों को सुनने के बाद कोई ये कहे कि हुजूर हम जैसे हैं, है ना, अरे उनके पसीने का एहतराम हो रहा है ना। आपका पसीना 2-3 घंटा चल जाए, उसके बाद आपके बगल में कोई बैठेगा नहीं, है ना। थूक दीजिएगा आप, बगल में बैठेगा नहीं। हो सकते हैं हुजूर के बराबर? बिल्कुल नहीं, है ना। हुजूर अलैहिस्सलात